ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی، سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے، سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے، رات بھر اشک کی برسات سے خوشبو آئی، اور یہ کرشمہ ہے کرامت ہے معجزہ ہے کوئی، یہ کرشمہ ہے کرامت ہے معجزہ ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج ہم اور آپ جہاں جمع ہوئے ہیں سب جانتے ہیں ایک وسیم لعنتی جس پہ کروڑوں لعنتی پڑ چکی ہیں، اس نے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، قرآن کی عظمت پہ انگلی اٹھائی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس طریقے سے اس کا احتجاج کریں، ہم اپنی آواز اٹھا کر کے اس پہ لعنت بھیجنے کا کام تو کر سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ لعنت بھیجیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے میں مکمل فرمایا، ہم تک پہنچایا، اس میں ایک زبر زیر کا ایک نقطے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے، قرآن کریم نے خود فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ایک نقطے کا بھی کوئی شک کر لے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی یہ وہ کتاب ہے، نہ کتاب میں شک ہے نہ کتاب لانے والے میں شک ہے، اللہ کی قسم یہ وہی کتاب ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بنیاد پہ قرآن آتنک سکھاتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکی پیدا ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی یہی وہ مدرسے تھے جب ہندوستان کو آزاد کیا جا رہا تھا تو کوئی مدرسے سے نکلنے والے مرد مجاہد ہی سینے پہ گولی کھا رہے تھے، جان کی بازی لگا رہے تھے، اپنے گھر والوں کو قربان کر رہے تھے۔ کوئی ایک مرد مجاہد مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے پیٹھ پہ گولی کھائی ہو۔ جتنے بھی مدرسوں میں نکلنے والے تھے انہوں نے سینے پہ گولی کھانے کے بعد اعلان فرما دیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سارے لوگ نعرہ میں نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، انقلاب، نعرہ تکبیر۔ مدرسوں میں نبی کا کردار پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں نبی کی عظمت بیان کی جاتی ہے، مدرسوں میں دین سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑوسیوں سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں عزیزوں سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں اپنے وطن سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب دیش کو ضرورت پڑی ہے، جب جب وطن کو ضرورت پڑی ہے، جب جب ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہماری قوم کے مرد مجاہدوں نے اپنی قربانی پیش کر کے اللہ اکبر، لاشوں پہ لاشیں لگ گئی ہے، مگر کافروں کے آگے، مگر وطن کے دشمنوں کے آگے اپنے سر کو خم نہیں کیا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن کے خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد بھائی، زندہ باد زندہ مدرسوں میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ مدرسے آتنکواد کا اڈا ہیں۔ ارے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں اسلام پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں ایمان پڑھایا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے 26 آیتیں بدل دو، ارے قسم خدا کی یہ 26 آیتیں تو الگ بات ہے، یہ قرآن وہ ہے جس کا ذمہ خود رب کریم نے اٹھا لیا ہے، مگر ہم اپنی ہتھیلی پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھیں گے کہ مولا تو جان، مولا تو جان، جس نے جو کیا ہے وہ بھرے گا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا، لیکن ہمارا کام ہتھیلی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اندر اگر ایمان ہے، ہمارے اندر اگر عشق کا جذبہ ہے، اگر قرآن کی عظمت ہمارے اندر ہے، اگر قرآن کی وقار کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان بولے گا قرآن ایک سچا ہے، ہمارا عقیدہ بولے گا قرآن سچا ہے، ہمارا دل بولے گا قرآن سچا ہے، ہماری محبت بولے گی قرآن سچا ہے، ہمارا دل پکار پکار کر کہے گا ہماری جان کی بازی لگانے کو تیار ہے، مگر قرآن کی عظمت پہ ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج کا یہ نااہل، آج کا یہ جہنمی کہتا ہے کہ قرآن فرعون کی اولاد، فرعون کا چیلا کہتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، قرآن غلط ہے معاذ اللہ من ذالک،
قرآن کی 26 آیتیں آتنکواد سکھاتی ہیں معاذ اللہ من ذالک، یہ کہتا ہے ارے قرآن وہ ہے، آج کہتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ارے میں پوری دنیا میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہندوستان ہی میں لے لو، میرا خواجہ ہندوستان آیا تھا، کون سی فوج لے کر کے آیا تھا، کتنے تیر و کمان لے کر کے آیا تھا، کتنے فوج لے کر کے آیا تھا، ارے جو فوج لے کر کے آیا تھا وہ تو ہار کے چلا گیا، لیکن خواجہ آیا ہندوستان میں تیر و کمان لے کر کے نہیں آیا، یہی خدا کا مقدس قرآن لے کر کے آیا۔ آج ہندوستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں مسلمان نظر آتا ہے، گلی گلی کوچے کوچے مسلمان نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسی جگہیں نظر آتی ہیں، جب پروگرام میں جانا ہوتا ہے ایسی جگہ، آج کے دور میں بھی سواری کا انتظام نہیں، لیکن وہاں جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو مسجد نظر آتی ہے، مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ مولا یہ کس کا کرشمہ تھا جو ایسی جگہوں پہ آج بھی سواری کے انتظامات نہیں؟ کل کون آیا تھا جس نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا؟ تو قسم خدا کی وہ مسجد پکار کر کہتی ہے، مسجدوں کے مینار پکار کر کہتے ہیں، مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے اماموں کے چہروں کی داڑیاں پکار کر کہتی ہیں، مسلمانوں کے سروں کی ٹوپیاں پکار کر کہتی ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہندوستان کا راجہ تھا، ہم غریبوں کا خواجہ تھا، جس نے گلی گلی اسلام پہنچایا۔ تعداد تو تمہارے پاس تھی، فوجیں تمہارے پاس تھیں، لیکن میرا خواجہ آیا تھا تو تلوار لے کر کے آیا تھا، تو اخلاق کی تلوار لے کر بدل دی گئی کتابیں، توریت میں تبدیلیاں کر دی گئیں، زبور میں تبدیلیاں کر دی گئیں، انجیل میں انہوں نے اپنے حساب سے تبدیلیاں کر دی گئیں، مگر یہ قرآن ہے، قرآن نہ بدلا تھا نہ بدلے گا قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی قرآن قرآن ہی رہے گا۔ اس لیے کہ توریت کا کوئی حافظ نہ تھا، انجیل کا کوئی حافظ نہ تھا، زبور کا کوئی حافظ نہ تھا۔ آج تم ایک جگہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی بات کرتے ہو، کہاں کہاں تبدیلی کرو گے؟ یہ صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں قرآن نہ ہو، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو تو قرآن نہ ہو۔ کہاں کہاں تبدیلی کرو گے؟ ارے کتاب کو بدل دینا اور بات ہے، یہ قرآن ہے، یہ مومنوں کے سینے میں موجود ہے، زندہ باد زندہ باد، یہ مومنوں کے سینے میں موجود ہے، اس کو کوئی ماں کا لال نہ بدل سکا۔ قرآن بدلنا تو الگ بات، آیتیں بدلنا تو الگ بات، ایک نقطہ بھی بدل کے نہیں دکھا پایا کوئی۔ کوشش کری تھی بدلنے کی، بہت بار کوششیں ہوئی ہیں، انہی کا چیلا آج بھی سر اٹھاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے سر کو کچلنے کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں آواز زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اللہ اللہ، آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی نہیں بے روک شک سکتا۔ بے شک، اگر واقعی تمہارے اندر دل ہے اور دل میں ایمان کی شمع ہے، قرآن کی عظمت ہے، وہ دل نہیں جو قرآن پہ آنچ آئے تو بے چین و بے قرار نہ ہو، وہ دل نہیں جو ہمارے مدرسوں پہ آنچ آئے اور بے چین و بے قرار نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہی ہے، یہی قرآن ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، دین قرآن ہے، قرآن دین۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء اکرام، تحفظ قرآن کانفرنس، زندہ باد بھائی زندہ اگر باد۔ اسلام تلواروں کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو تلواریں تو تمہارے پاس تھی، فوجیں تمہارے پاس تھی، میرے آقا اللہ اللہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی نے جو دین پھیلایا، بتاؤ میرے آقا کتنی فوج لے کر کے گئے، کتنی تلواریں لے کر کے گئے، مگر نہیں اخلاق کی تلوار لے کر گئے۔
بدلہ دشمن سے لیا ظلم کا نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نہیں سنا ہے تم نے کہ وہ ایک ضعیفہ، اکثر سنا ہوگا، جو سرکار کو برا کہتی تھی، سرکار کو گالیاں دیتی تھی، اس نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، چہرہ نہیں دیکھا تھا، سن لیا تھا کہ ایسا ہے مکے میں محمد ابن عبداللہ، ایسا ہے ویسا ہے معاذ اللہ من ذالک۔ اس کو اپنے مال کی فکر ہوئی، جب مال کی فکر ہوئی اپنا پوٹری باندھی، گٹری باندھی، سوچا کہ یہاں سے نکلو، اس سے اپنی جان کی اور مال کی دونوں کی فکر ہوئی۔ دوپہری کا وقت ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، یہ اپنے سامان کو لے کر کے چوراہے پہ بیٹھ گئی، کوئی آئے تو اٹھوائے، کوئی آئے تو اٹھوائے، مگر نہیں، ایک نوجوان آ رہا ہے جس کے حسن کا جواب نہیں، جس کے چہرے کا جواب نہیں، جس کے قد و قامت کا جواب نہیں، جس کی زلفوں کا جواب نہیں، جس کے حسن کا جواب نہیں، جس کے لب مبارک کا جواب نہیں۔ حقیقت جواب ہو کیسے؟ ارے یہ تو وہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ نوجوان آ رہا ہے، کراس کر گیا، زندہ باد، بہت اچھا ضعیفہ نے دیکھا بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹا ٹھہر گیا، بتاؤ ماں کیا بات ہے؟ بیٹا میرا یہ سامان میرے سر پہ رکھوا دے۔ اللہ اللہ، غور کریں، اس نوجوان نے اس گٹھری کو اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا۔ بوڑھی حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ میں نے اپنے سر پہ رکھوانے کو کہا تھا، لیکن یہ اپنے سر پہ رکھ کر کے چلا۔ ماں جہاں تم کہو گی وہاں تمہارا سامان پہنچوا دیا جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں تو انتظار کر رہی تھی، کسی ہمدرد کا انتظار کر رہی تھی، یتیموں کے والی کا انتظار کر رہی تھی، تو انتظار کر رہی تھی کہ کوئی بے سہاروں کا سہارا آ جائے۔ تجھے پتا نہیں کہ مکے میں اگر کوئی بے سہاروں کا سہارا ہے، غریبوں کا حامی ہے، یتیموں کا والی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بدلے کمال ہے۔ ماں جہاں کہو گی وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ آ گیا، بیٹا رکھ دے، رکھ دی پٹریا، گٹری رکھ دی، تھان نکالے، اپنی مزدوری لے لے۔ ماں مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، ہم یتیموں کی، غریبوں کے، ضعیفوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، عورت کی آنکھوں میں آنسو، بڑا خوبصورت ہے بیٹا، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، تیرا اخلاق پیارا ہے، تیرا کردار پیارا ہے، ذرا اپنا نام تو بتا دے، تو کون ہے؟ راستے بھر برائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ بیٹا میں مکہ چھوڑ رہی ہوں، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، مکہ زوال پذیر ہونے والا ہے، مکے میں انقلاب آنے والا ہے، مکہ زوال پذیر ہونے والا ہے، مکے میں انقلاب آ جائے گا، مکے میں ایک محمد ابن عبداللہ ہے معاذ اللہ من ذالک، وہ لوگوں کو، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ اللہ اللہ، راستے بھر برا کہتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم میں سے ہوتے گٹری پھینک کر کے بھاگ جاتے، مگر نہیں، سب کچھ سن لیا، کام انجام تک پہنچا دیا۔ بیٹا اجرت لے لے، نہیں، ہمارا کام اجرت لینے کا نہیں، ہمارا کام تو غریبوں کی مدد کرنے کا، ضعیفوں کی مدد کرنے کا ہے۔ بیٹا نام بتا دے۔ بیٹا میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ جس طریقے سے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں تو بھی مکہ چھوڑ، مگر نہیں۔ بیٹا بولا ماں جب تم نے مجھے بیٹا کہا تو میں ماں کہتا ہوں۔ نام سے کیا مطلب؟ بیٹا کوئی پوچھے گا تو کیا بتاؤں گی کہ تیرا مال کس نے اٹھوایا تھا، کوئی پوچھے گا میں کیا جواب دوں گی؟ اتنا بھولا بھالا بیٹا کس کا ہے، اتنا ایسا نوجوان کس کا ہے، بتا دے، حسب و نسب بتا دے۔ ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار۔ ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا بتا تو صحیح، میں کچھ نہیں اور پوچھ رہی ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہی ہوں، تجھ سے تیرا حسب و نسب پوچھ رہی ہوں، ذرا اتنا تو بتا دے ایسا حسین لڑکا کس کا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ضعیفہ آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو پوچھ کر کے کہنے لگی، اے بیٹا ذرا یہ تو بتا، میں نے تجھ سے نام پوچھا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسب و نسب پوچھا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اگر پوچھتی ہو تو سنو، میں ہی
وہ محمد ابن عبداللہ ہوں. تمہاری زبانی تم جو کہتی ہو کہ مکہ زوال پذیر ہونے والا ہے, مکے کی اینٹ بجنے والی ہے, مکے میں انقلاب آ جائے گا, جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ رہی ہو, میں ہی وہ محمد ابن عبداللہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوں. ضعیفہ لرزنے لگی, ضعیفہ کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسکنے لگی. ضعیفہ بولی نہیں بیٹا, میں نے محمد کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے, محمد ایسا نہیں ہے. کہا ماں میں ہی محمد ہوں. کہا بیٹا اگر واقعی تو ہی محمد ہے تو ہاتھ بڑھا, اپنی اس بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھا. یہ شان ہے اسلام کی, بدلہ دشمن سے لیا ظلم کا نہ کسی وقت, ارے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ اسلام ہے, یہ ہے اسلام. تم کہتے ہو کہ اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے, اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچایا. اگر راستے سے کوئی یہودی و نصارہ کوئی گزرتے تھے اور راستے میں کوئی اینٹ اور ٹکڑے پڑے دیکھتے تھے, کوئی پتھر پڑے دیکھتے تھے, تو سمجھتے تھے کہ اس راستے سے کسی کوئی مسلمان نہیں گزرا. مسلمان اس قوم کا نام ہے جو راستے میں نقصان دینے والی, پریشان کرنے والی چیزوں کو ہٹا دینے کا کام مسلمان. تم کہتے ہو مسلمان, ارے اسلام تو وہ ہے جو فرمایا وضو تک میں پانی زیادہ مت بہاؤ. وضو بھی کرو تو پانی کا خیال کرو. جو اسلام پانی بہانے سے منع کرتا ہو وہ خون بہانے کی اجازت, وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں, یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے, یہ نبی پہ آنے والا قرآن ہے, یہ قرآن کی عظمت ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی عظمت پہ لبیک کہتے ہوئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ اسلام جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں. یہ کبھی ہم سے نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی عظمت ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں, وہاں وہاں دیکھ رہے ہیں اس لعنتی پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے, اور لعنت بھیج گئی. فیصلہ خدا کو کرنا ہے, اس کے لاٹھی میں آواز نہیں, لیکن انجام دنیا دیکھے گی. اس ظالم کا انجام کیا ہوگا اسے دنیا دیکھے گی, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, مگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اور یہی ایمان کا جذبہ ہے. جب ہمارے ایمان پہ انگلی اٹھے, اسلام پہ انگلی اٹھے, تو ہمارے دل کو بے چین و بے قرار ہو جانا چاہیے, ہمیں تڑپ جانا چاہیے, مچل جانا چاہیے, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے, مولا یہ کیا ہو رہا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی عظمت کو بچانے کے لیے کربلا کی دھرتی پر امام حسین گئے تھے. یہی وہ قرآن ہے جس کی عظمت کو بچانے کے لیے کربلا میں امام حسین نے ننھے بچوں کو قربان کیا, جوانوں کو قربان کیا, سب کچھ قربان کر دیا, مگر قرآن کی عظمت کو بچا. آج ہمارا دین ہم سے قربانی نہیں مانگ رہا ہے, آج ہمارا دین ہم سے قربانی نہیں مانگ رہا ہے, لیکن ہمارے اندر چل تو دیا ہے نقش قدم پر حسین کے, ارے چل تو دیا ہے نقش قدم پر حسین کے, نیزے پہ ایک روز تیرا سر بھی آئے گا. حسینی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا دین ہم سے جان کی قربانی بھی مانگے تو ہمیں سوچنا بچار کرنا نہیں ہے, ہمیں جان کی بازی بھی لگا دینا ہے, جان کی قربانی بھی دے دینا ہے, اس لیے کہ یہ دین ہے, یہ قرآن ہے. قرآن ہے. قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں کیا نہ کسا.
قرآن دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، قرآن کی عظمت دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، قرآن کی اہمیت دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، قرآن کے وقار کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، نیزے پہ قرآن دیکھنا ہے بولتا ہوا تو کربلا میں دیکھو۔ قرآن کی عظمت کو امام حسین نے بتا دیا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جن سے سر جدا ہو جائے مگر لب پہ قرآن جاری رہے۔